السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائی کو میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو اکثر اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھی۔ میں نے امام مسجد کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھدائی کرو، سچ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے غریب کے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ سوچا اماں کی قبر کھود کر دیکھتا ہوں تو کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والوں سے چھپ کر آدھی رات کو قبر کھودی تو سردیوں کی راتیں تھیں اور گاؤں میں جلد ہی بازار بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار بند ہونے میں 9 بج گئے تھے۔ میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ دکان بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ لے جانا اور صبح سویرے دکان تم ہی کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل صبح سے بے چین تھا کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور اس 3 دن میں ایسا گھن چکر بن گیا تھا کہ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔ لیکن جو کچھ رات میرے ساتھ ہوا میں سوچ سکتا تھا کہ گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ جنوری کے شروع کے دن تھے اور ہمارے گاؤں میں ٹھنڈ شہر کے مقابلے میں زیادہ پڑتی تھی۔ میں نے سویٹر بن رکھا تھا اور اوپر سے اپنی براؤن کلر کی موٹی شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن پھر بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل قبرستان والی گلی کے پاس کھڑی کی اور گلی کی طرف دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک تو قبرستان کی گلی کافی تنگ اور چھوٹی تھی اور دوسری بات یہ کہ اکثر دن کے وقت بھی اس گلی میں سناٹا ہی رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسری جانب کھیت کھلیان تھے اور اس وقت ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی ہوتی تھیں۔ ہوا میرے پورے وجود کو کپ کپانے کے لیے کافی تھی۔ میں تیز قدم اٹھا کر قبرستان کے دروازے تک جا پہنچا۔ جب میں نے ایک نظر پورے قبرستان میں دوڑائی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اول تو قبرستان اس وقت ویسے بھی سنسان سا رہتا تھا، دوسرا گورگن سردیوں میں اپنے گھر چلا جاتا تھا، زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب کسی نے رات کو تدفین کرنی ہوتی، ورنہ لوگ زیادہ تر دن کے وقت تدفین کیا کرتے تھے، رات گزار لیتے تھے۔ اس وقت پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، یہاں تک کہ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دور دور جب کوئی کتا بھونکتا تو میرا دل خوف سے ہچکولے مارنے لگتا۔ میں قدم بڑھاتا ہوا اپنی ماں کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر پر تختی تک نہیں لگی تھی اور دوسرا مجھے کچھ بھولنے کی بھی بیماری تھی۔ مجھے بہت جلدی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ راستے بھی جلدی یاد نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار ایک ہی راستے سے جب گزرتا تب جا کے پتہ چلتا کہ اس جانب جانے والا راستہ کون سا ہے، اور میں ادھر ادھر تختیاں پڑھ رہا تھا کیونکہ جب میں اپنی والدہ کی تدفین کی تھی تو برابر والی قبر کی تختی کا نام یاد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دور جا کر مجھے اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی تھی۔ میرا دل پھر سے مغموم ہونے لگا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی اور میں بھی اپنی امی جان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 5 سال گزر گئے اور میری والدہ بہت ہی نیکوکار قسم کی اور تہجد گزار تھی۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو کبھی نماز قضا کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ ہمیشہ یہی دیکھتا آیا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی سارے کام کاج چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتی، پھر ہی دوسرے کاموں کو ہاتھ لگاتی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بچے بھی کلام پاک پڑھنے آتے تھے۔ پورے محلے بھر میں میری والدہ کی پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ سبھی ان کی اچانک ہونے والی وفات پر بے حد غمگین تھے، یہاں تک کہ میری بیوی روبینہ بھی، اس کو میری والدہ سے بے حد محبت تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی اپنی والدہ کی قبر پر کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ قبر کی مٹی
ابھی تک گیلی تھی اور 3 دن پہلے بچھائے جانے والے گلاب کی پتیاں اب سوکھ کر مرجھا گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرنے لگا، مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں تو اندر تک کانپ کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں، آس پاس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے پورے قبرستان کی طرف نظریں دوڑائیں لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ جب آس پاس اور دائیں بائیں کوئی نہ تھا تو سسکیوں کی رونے کی آواز کس کی طرف سے آ رہی تھی؟ یہاں تک کہ گورکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ جلدی سے براؤن شال اپنے اوپر لپیٹی کیونکہ خوف اور سردی میں کپ کپ آنے لگا۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدم منو بھاری ہو چکے ہیں، کیونکہ سسکیوں کی آواز مجھے اپنی والدہ کی قبر کے آس پاس سے آ رہی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک تو میں رات کے واقعے کو نہیں بھول پا رہا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ دیا، اور اب یہ سسکیوں کی آوازیں۔ میں خوف کے مارے جتنا تیزی سے چلتا چاہ رہا تھا، میرے قدم اتنے ہی نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا، پوری گلی عبور کی اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ پہلے تو موٹر سائیکل ہی سٹارٹ نہ ہو رہی تھی۔ مجھے جی بھر کے کوفت کا شکار ہونا پڑا کیونکہ میرا گھر قبرستان میں 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بے حد پریشان سا ہو گیا۔ دائیں بائیں چاروں طرف کھیت کھلیان تھے اور ایک طرف قبرستان۔ میرا دل خوف کے مارے اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ موٹر سائیکل کیسے بھی سٹارٹ ہو جائے۔ حالانکہ میں آتے ہوئے پیٹرول ڈلوا کر آیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر سائیکل چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی اور دھند، اوپر سے خوف۔ میں نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کچی سڑک پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں کھیت کھلیان تھے، سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دانت بج رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 15 منٹ کی مسافت کو یوں ہی طے کیا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں نے موٹر سٹارٹ کی تو میری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتاری سے بائک دوڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے محلے میں گھروں کے دروازے زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے کیونکہ آس پڑوس والے رات دیر تک ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ملنسار ماحول تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر میری والدہ کے ساتھ بڑے اخلاق سے ملا کرتی تھیں۔ ان کی اچانک سے ہونے والی موت پر سبھی بہت زیادہ روئے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پہ روبینہ کے ساتھ پڑوس کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو میری والدہ کی وفات پر افسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، روبینہ تمہاری ساس تو جنتی عورت تھی، دیکھو اللہ نے کیسے اسے بلا لیا، ورنہ تو لوگ بیماریوں میں ہڈیاں رگڑتے رہ جاتے لیکن موت نہیں آتی۔ دیکھو چلتے پھرتے چلی گئی لیکن کسی سے بھی اپنی خدمت نہیں کروائی۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو آپا، حالانکہ میں بہو ہوں لیکن آج تک مجال ہے کہ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کڑوی کسیلی باتیں کی ہوں یا مجھے کسی بات کا طعنہ دیا ہو۔ مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میری ساس اور ماں میں کوئی فرق ہے۔ یہ کہتے ہی میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو چارپائی سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، اشفاق آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں آج اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پڑوسن نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوپٹے سے چہرہ چھپا کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ روبینہ کہنے لگی، آپ ہاتھ منہ اچھے طریقے سے دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بچے کہاں پر ہیں؟ کہنے لگی، وہ تو سو گئی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا لیکن جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا مجھے لگا میری بھوک مر گئی۔
میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ ایک ہفتے پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی تھیں، اور اس وقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد میری ماں منو مٹی کے تلے نیچے جا سوئیں گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا۔ مجھ سے ٹھیک سے روٹی نہیں کھائے گی۔ کبھی وہ دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں سنائی دیتی ہیں تو کبھی رات والا واقعہ یاد آنے لگتا جس نے مجھے خوف کے مارے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ جب روبینہ نے دیکھا کہ میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی اور پیچھے ہٹ گیا تو کہنے لگی، اشفاق کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پتہ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا کیا دودھ گرم کر دوں؟ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے اوپر رضائی بھی لے لی۔ میں سونا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات بھی میں ٹھیک سے سو نہ پایا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، مجھے پھر سے وہی خوفناک خواب آیا جو کہ میں نے ایک دن پہلے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے ہی میں اپنے سکھ و چین نیندوں کو کھو چکا تھا، اور آج پھر سے اس خواب نے میری جان نکال لی۔ میں اماں اماں کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے نائٹ بلب جلایا اور میرے ماتھے پر جب پسینہ بہتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی، اشفاق آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو پانی پلا دو۔ کہنے لگی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آپ اماں اماں کہہ رہے تھے، کیا اماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ اپنی بیوی کو بتا نہ سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی نہیں میں بتا سکتا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی بے چین سا تھا، آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ بہرحال میری بیوی نے مجھے پانی لا کر دیا اور میں نے پانی پیا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو اور پھولے ہوئے سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوری رات میں آج بھی بے چین رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز جب دکان پر غائب دماغی سے بیٹھا ہوا تھا تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ گاہک تم سے کپڑا مانگ رہا ہے اور تم زمین پہ دیکھے جا رہے ہو، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں بری طرح سے چونکا تھا۔ پھر میں نے گاہک کو کپڑا دکھانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں اس خواب میں میرا سکھ چین چرا لیا تھا۔ اس وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، ذہنی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ میری ماں تو بہت زیادہ اچھی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں بے یقینی کے عالم تھا۔ رات کو جب دکان بند کی تو یہی سوچا کہ سیدھا گھر جاؤں، لیکن پھر سوچا مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کلینک بنا تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا اور رات 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا۔ کیونکہ اس کے کلینک کے اوپر ہی گھر تھا، میں اس کے پاس گیا اور کہا مجھے 2 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا شاید تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تم کچھ خاص ڈپریشن میں ہو۔ وہ ڈاکٹر مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا کیونکہ اماں کو میں اکثر بلڈ پریشر اور شوگر چیک اپ کرانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر آتا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوائیاں دی، کہنے لگا رات کو کھا کے سو جانا، سکون سے نیند آ جائے گی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ میں سیدھا گھر جاؤں گا، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد دوا کھا کر سو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں میں اپنی بائک چلاتا ہوا کب قبرستان پہنچا مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے قبرستان کے پاس جا رکی، میں نے قبرستان کا دروازہ دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے یہاں لایا ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر بھی خوف پیدا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، قبرستان کے پاس تو آ ہی چکا تھا، اس سے سوچا کہ والدہ قبر پر فاتحہ پڑھ لوں، بلکہ استغفار بھی کروں۔ میں جیسے ہی قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا، مجھے پھر سے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی اور میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بار صاف طور پر مجھے اپنی والدہ کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبی دبی سی
یہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے، مجھے لگا جیسے میری سماعتیں کچھ تو غلط سن رہی ہیں، لیکن یہ سچ مجھ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس بار تو میں نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور واپس بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی بدحواسی سوار ہو گئی تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے گھر جا پہنچا۔ جب گھر کا دروازہ عبور کیا تو میں بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ روبینہ کہنے لگی کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگی اچھا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر دوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے مجھے دودھ گرم کر کے دیا۔ میں نے اپنی دوائی جیب سے نکالی اور گولیاں کھائیں اور دودھ پی لیا۔ میں سونا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دوائی کھانے کے باوجود مجھے نیند نہ آئی۔ چند گھنٹے کے بعد پھر وہی خواب، پھر وہی بے چینی۔ اب میں اپنی حالت سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا خواب کیوں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنی والدہ کی قبر میں چیخوں کی آواز کیوں سنی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ تو بے حد نیک تھیں اور انہوں نے تو آج تک کسی کا دل نہ دکھایا تھا، یہاں تک کہ بہو کو بھی ساس سے شکایتیں رہتی ہیں۔ لیکن میری بیوی کو میری ماں کے والدہ کے مرنے کا بے حد دکھ تھا، افسوس تھا۔ مجھ سے کہتی تھی اشفاق جب سے اماں کا انتقال ہوا ہے ہمارا تو گھر سونا سونا ہو گیا۔ وہ ہوتی تھی تو گھر میں کتنی رونق لگی رہتی تھی، کبھی آس پڑوس سے کوئی آ جاتا، وہ ان سے دین کی باتیں کرتی رہتی، کبھی بچوں کو واقعات سناتی رہتی۔ بچے بھی اپنی دادی کو بہت یاد کرتے، سب میری والدہ کی تعریفیں کرتے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، وہ چیخوں کی آوازیں میں نے سنی تھی، میرا دل کسی ماہی کی آبود کی طرح سے مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو رو رو کے دعا میں یہی کہا، یا اللہ میری ماں کی مغفرت فرما۔ آخر یہ مجھے خواب کیوں آ رہا ہے؟ میری والدہ تو بہت نیک عورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ خوف بھی آنے لگا کہ جو چیخیں میں نے اپنی والدہ کی قبر پر سنی تھیں، اگر یہ گاؤں کے کسی اور افراد نے سن لی تو یقیناً میری ماں کے بارے میں بدگمان ہوں گے اور میری ماں کی برسوں کی کمائی دینداری خاک میں مل جائے گی۔ لوگ اسے برا بھلا کہیں گے اور میری ماں کی زندگی کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں غلط گمان کریں گے، شک کریں گے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال دوسری باتیں میرے لیے قابل تشویش تھیں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا تھا۔ بڑے بڑے گناہ گار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کسی بھی قبر سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتی، پھر میری والدہ کی قبر سے کیوں آ رہی ہیں؟ میں کافی دیر تک دعایا انداز سے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا رہا۔ جب دعا سے فارغ ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ مسجد خالی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لوگ نماز پڑھ کر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ وہاں امام مسجد صاحب بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تبھی میرے دل میں آیا کہ مجھے ان سے بات چیت کرنی چاہیے، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے، اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ دیندار ہے، مجھے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو اشارتاً پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کلام پاک پڑھ لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور کلام پاک بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگے ہاں کہو میاں کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو راز رکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے بارے میں کوئی بدگمان نہ ہو۔ مولانا صاحب کہنے لگے بیٹا جو بات ہے کھل کر کہو، تمہاری بات راز ہی رہے گی۔ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا کہ میں 3-4 دن سے کیا خواب دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنی والدہ کی قبر پر کون سی آوازیں سنی ہیں۔ میری باتیں سن کر مولانا صاحب حیرت سے مجھے دیکھ رہے، پھر نظریں چرا کر کہنے لگے ایسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ امام صاحب کافی عمر کے تھے، یہی کوئی 70 کے لگ بھگ۔ کہنے لگے کہ اپنی ساری زندگی میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ میں نے کہا دیکھیں کسی سے بھی ذکر مت کیجیے گا، میری والدہ کو سب اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اگر کسی کو خبر ہو گئی
تو ان کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، کل سے میں تمہارے ساتھ قبرستان جاؤں گا۔ دن کے وقت انہیں قبرستان لے گیا اور چیخوں کی آواز انہوں نے سنی اور پھر میرے ساتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے، میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تم اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرو اور استغفار کی تسبیح شروع کر دو۔ میں نے یہ دونوں کام شروع کر لیے تھے، لیکن مجھے چین نہ آ رہا ہوں۔ ہر وقت دل کو یہی دھڑکا سا لگا رہتا۔ اگر کوئی کسی اور کو دفنانے کے لیے گیا تو میری والدہ کی چیخوں کی آوازیں انہوں نے سن لیں تو لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے اور میرے پاس کسی بات کا جواب موجود نہ ہوگا۔ میری ماں کی زندگی میرے سامنے کھلی کتاب تھی جو بے عیب تھی۔ مجھے امام صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار تھا کہ آخر اس معاملے کا کیا حل بتاتے ہیں۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا تو امام مسجد صاحب مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اپنا رخ بدل گئے۔ نماز کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن آج امام صاحب نے کلام پاک زیادہ نہیں پڑھا بلکہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں ان کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے حل نہیں بتایا۔ کہنے لگے، آج سردی بہت زیادہ ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے۔ میں نے کہا، امام صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میں تو صدقہ بھی دے چکا ہوں اور استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے میں چپ چاپ ہو گیا۔ کہنے لگے، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کر وہ جا چکے اور میں اسی الجھن میں کھڑا رہ گیا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر مجھے کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا؟ میرا پورا دن دوبارہ سے بے چینی سے گزرا، رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہ آئی تھی۔ روبینہ الگ پریشان کہتی بار بار کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نہ تم کھانا ٹھیک سے کھاتے ہو، نہ رات کو ٹھیک سے سوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں۔ میں خود بھی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے روز جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے بات کرنے سے کترا رہے، لیکن میں پکا ارادہ کر چکا کہ امام صاحب سے وجہ پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ آخر وہ کیوں مجھے اصل بات نہیں بتا پا رہے اور میرے مسئلے کا حل کیوں نہیں بتا رہے؟ میں نمازیوں کے جانے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، خدا میجھے میرے مسئلے کا حل بتا دیں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کہنے لگے، ایسا کرو، اپنے گھر کے کچے صحن کی کھدائی کرو، اور اگر وہاں بھی کچھ نہ ملے تو اپنے پورے گھر کی کھدائی کرو، تمہیں اصل وجہ پتہ چل جائے گی۔ ہمارے امام صاحب استغارہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو وظائف بھی بتا دیا کرتے اور مسئلے مسائل کے حل بھی۔ میں نے ان کا جواب سن کر پریشان ہوا۔ میرے پاس اپنی والدہ کے اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ میں کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتا تھا، لیکن پیسے اتنے ملتے تھے کہ گزر بسر ہو جاتا۔ اگر میں اپنا پورا گھر کھدوا لیتا تو پورا گھر ٹوٹ کر گر جاتا، اس کو تعمیر کروانے کے لیے میرے پاس رقم موجود نہ تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیسے اپنے گھر کو کھدواؤں۔ ایک طرف مجھے اپنی والدہ کی عزت بہت پیاری تھی اور دوسری طرف میں اپنا گھر بھی نہیں کھدوا سکتا تھا۔ میری بیوی بچے تو بے گھر ہو جائیں گے، اس سردی میں سر چھپانے کو کوئی جگہ بھی نہیں رہتی۔ لیکن ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سویا نہیں تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اسی طرح سے میرے کام کا بھی حرج ہو رہا اور میری بیوی بچوں کو بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ مسئلے کا حل تو مجھے چاہیے تھا، اس لیے میں نے پکا ارادہ کیا اور سوچ لیا کہ ماں کی قبر کی کھدوائی کروں گا، دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے۔ وہ رات میری کافی طویل ہو چکی، ایسا لگ رہا تھا وقت تھم سا گیا ہے، گزرنے کا نام نہیں لے رہا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ چین آ رہا تھا، نہ ہی صبح ہو رہی تھی۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی اور یہ سوچتے ہوئے گزری کہ آخر میری ماں کا ایسا کون سا عمل تھا جو اس کی قبر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہ تھا، اندر میں وجہ جاننا چاہتا تھا، میں بے چین تھا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنی تو میں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سردی کی شدید لہر میں لوگ نماز پڑھنے یا اپنے گھروں کو رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں اس وقت کوئی نہ ہوگا
اور رات کو جانا مجھے مناسب نہ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا روشنی پھیلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی قبرستان پورے کا پورا خالی تھا، لیکن جیسے ہی والدہ کی قبر کے پاس گیا تو پھر سے مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے محتاط سے اپنے والدہ کی قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا، میرا دل چکرا کے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مٹی ڈالی اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے آتے مجھے بخار ہو چکا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار میں بھی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا عام انسانی آنکھ اگر اسے دیکھ لے تو میری حالت سے زیادہ بری ہو جاتی۔ بہرحال میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان تھی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر گھر لائی۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں سو گیا۔ میں 2 دن کے بعد اٹھا اور یہ بات میری بیوی نے بتائی کہ 2 دن کے بعد میری آنکھ کھلی ہے، بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس بار خواب میں کچھ بھی میں نے دیکھا۔ اٹھتے ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگا۔ میری بیوی مجھے روکتی رہ گئی۔ میں اپنے گاؤں کے اس گھر کے پاس کھڑا تھا جو کہ اس بیوہ کا گھر تھا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی کہ میری والدہ کو معاف کر دو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی اور کہنے لگی یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن میں رونے لگا۔ میں نے کہا میری ماں اپنی قبر میں تمہاری وجہ سے بے حد تکلیف میں، خدا کے لیے میری والدہ کو معاف کر دو، لیکن اس عورت نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں واپس گھر آیا، کافی دیر تک اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنا بیوی سے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو۔ کہنے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی لیکن میں نے کچھ نہ بتایا۔ اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور بچوں کا بھی۔ میں بچوں کو ان کے میکے چھوڑ آیا اور اپنے گھر کے کاغذات لے کر اسی بیوہ کے پاس چلا گیا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ کاغذ رکھ لو، میں نے اپنا گھر خالی کر دیا ہے، وہ گھر تمہارا ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ مجھے باخدا پتہ ہوتا کہ میری والدہ نے دھوکے سے تمہارے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو میں کبھی بھی اپنی والدہ کو یہ سب کرنے نہ دیتا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے والدہ کو کرائے پہ گھر دیا تھا اور کئی سالوں سے وہ رہ رہی تھی۔ شروع میں کرایہ دیتی لیکن پھر کرایہ دینا چھوڑ دیا۔ میرے بچوں کی کفالت کا واحد آسرا وہی کرایہ تھا جو تمہاری ماں دیتی۔ بہت جلدی تمہاری ماں کی نیک نامی کے چرچے بڑھنے لگے اور محلے والوں اسے اچھا سمجھنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ میں نے کئی بار تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یا تو کرایہ دے دو یا پھر گھر خالی کر دو، لیکن اس نے میرے کاغذات تک سنبھال رکھے۔ اس نے مجھے نہ تو گھر واپس کیا اور نہ ہی کاغذات، بلکہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے بچوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ محلے والے ہی پہلے مجھے اچھا نہ سمجھتے تھے کیونکہ میں ایک بیوہ عورت تھی، اور جوانی میں اگر عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی مرد اس کی مدد کرنے، راشن یا اخراجات کا پوچھنے لگے تو اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی الزام مجھ پر بھی میری ماں نے لگا دیا تھا۔ اس لیے جو گاؤں کے لوگ میری مدد کرتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ میں روتی رہی۔ تمہاری ماں نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کر رکھا اور میں تمہاری ماں کو سوائے بد دعائیں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری بچوں نے بہت ہی سسک کر زندگی گزار ڈالی۔ کئی بار ہم لوگوں نے فاقے کاٹے۔ میں محنت مزدوری کرتی تبھی جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارا دل چاہے تو میں تمہیں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے پاس رہائش کا کوئی آسرا نہیں۔ کہنے لگی اگر تم مجھے ایک معقول رقم کرایہ پر دو تو تم رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا تم میری والدہ کو معاف کر دو، میں کوشش کروں گا تمہیں کرایہ بھی دوں اور اس کے علاوہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری ماں کے قبر سے چیخوں کی آوازیں نہیں آئیں۔ میں نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت رو رہی ہے، میری ماں کو بد دعائیں دے رہی ہے، جیسے تو نے دنیا میں میری زمین کو چھینا، خدا یہ تمہاری قبر کی زمین تم پر تنگ کر دے۔ اور بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی جگہ پر اپنا حق سمجھ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پاک پڑھنا اور ہمارا تہجد پڑھنا ہمیں بخشوا دے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کی حق تلفی کا حساب انسان کو ہی دینا پڑتا ہے۔
مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔